سکندر کی آنکھوں سے چھلکتی بےتابی افشاں سے پوشیدہ نہ تھی، وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹھے سکندر، میں اب بہت بہتر ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کی نقاہت چھپا نہ پائی۔ ندا کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی تو ندا نے بروقت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے اسے بتایا کہ وہ ٹیوشن پڑھنے نہیں، صرف اس کی عیادت کی غرض سے آئی ہے۔ سعد نے بھی اسے پیپر ہونے تک ٹیوشن پڑھانے کی حامی بھر لی تھی۔ افشاں کے نہ آنے سے کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے آتی تو اسے خوشی ہوتی، لیکن اس نے نظریں جھکائے صاف انکار کر دیا۔ افشاں، میں بھی اذیت میں مبتلا ہوں۔ سکندر کو اس وقت ندا کی موجودگی بلکہ کسی کی موجودگی کی پرواہ نہ تھی۔ افشاں نے فوراً کچن کی جانب دیکھا۔ پلیز سکندر، جو مجھے کہنا ہے مجھے بھی اس کا موقع دیں۔ اس نے ٹھوس لہجے میں مدعا بیان کیا۔ میں آپ سے کسی اور وقت بات کر لوں گی۔ اس نے سکندر کو ٹالنے کی کوشش کی، جانے یہ گھریلو حلیے میں دیکھ کر اتنی بے باک نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ وقت دیں مجھے، کل کلاس کے بعد۔ نہیں، سعد کے گھر پہ۔ آپ کل شام وہاں آئیں گی، میری بات سنیں، تبھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ وہ اس پہ نظریں جمائے قدرے استحقاق سے بول رہا تھا۔ ندا، تمہارا کزن کیوں اتنا بے باک ہوا جا رہا ہے؟ افشاں نے گلا کرتی نگاہیں ندا پر ڈالی۔ لگتا ہے آپ کا ڈر دل سے ختم ہو گیا ہے۔ ندا نے شرارت بھری مسکراہٹ افشاں کی جانب اچھالی تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ سیماب نے سفید گلاب کو ٹہنی سے پکڑتے ناک کے قریب لایا اور گہری سانس اندر کو کھینچی۔ اس کی روح تک معطر ہو گئی۔ وہ اس وقت گھر کے لان میں موجود کیاریوں کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ندا بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن پھر ملازمہ کو شام کی چائے کا کہنے اندر چلی گئی۔ سعد بینک سے لوٹا تو سیدھا اسی کی طرف آ گیا۔ سعد، کبھی ہمیں بھی وقت دیا کرو، گھر لا کر بھول ہی گئے ہو۔ سیماب نے شکایت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا تو سعد نے اس کے اپنائیت بھرے انداز پر چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کے گھر والوں نے کیوں آپ کو پاگلخانے داخل کرایا تھا؟ میں جسے پسند کرتی تھی وہ اس سے میری شادی کرانے پر رضامند نہیں تھے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ بروقت ہسپتال پہنچا کر مجھے بچا لیا گیا، لیکن وہ دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس بندے میں ایسی بھی کیا خامی تھی بھلا؟ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہمارا عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا۔ میرے چچا ابو کے حصے پر قابض ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بیٹے کی مان کر ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم جائیداد کا مقدمہ واپس لے لیں تو وہ شادی کرنے پر راضی ہیں۔ یہ تو واقعی پیچیدہ معاملہ ہے۔ سعد نے ایک الجھی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس وقت بہت تازہ دم لگ رہی تھی۔ آپ کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے سفید گلاب توڑ کر سعد کو پکڑایا۔ نام تو نہیں لوں گا، لیکن میرے دل میں اس نے گھر کر رکھا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاب سونگھا۔ ہے ایک پاگل سی نٹکٹ دوشیزہ، اس میں ایسا بھی کیا خاص ہے؟ سیماب کو پہلے دن سے اندازہ ہو چکا تھا جس انداز سے سعد ندا کی بات کرتا تھا، اسے دیکھتا، اسے چھیڑتا تھا۔ نایاب نے دنیا دیکھ رکھی تھی، اس سے یہ باتیں چھپنے والی نہ تھیں۔ حسد کی ایک لہر اٹھی جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زندگی میں میرے حصے میں کیا آیا؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ اس میں سب خاص ہے۔ اس نے گلاب سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جلد اس سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی در آئی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کیریئر پر دھیان دو، کچھ بن جاؤ تو پھر۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، میں مانتا ہوں۔ ایک نگاہ سامنے سے آتی ندا پر ڈالی۔ بندہ بشر ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں، میں اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں۔ سیماب بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستی۔ قریب آتی ندا کو یہ منظر ایک آنکھ نہ پایا۔ سعد کے ہاتھ میں پکڑا سفید گلاب اور سیماب کی ہنسی۔ کیا ہوا؟ ندا نے ہنسی کا سبب پوچھا
تو سماپ نے اپنی ہنسی روکی۔ سعد نے اپنی فیملی چاہتا ہے، بچے۔ سعد کو سماپ کے بے باک انداز پر حیرت تو ہوئی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس نے تو مبہم انداز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اسے بچے شروع سے بہت پسند تھے۔ ندا کی نظریں سعد سے ٹکرائیں تو اسے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ سماپ بھی نہ بس۔ پھر کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ سماپ جاننا چاہتی۔ اسی سال۔ سعد نے ندا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ یہ شادی کی بات کرتے ہوئے مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہا ہے؟ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساتھ میں الماس نے کافی کیک بھی بہت اچھا بیک کر رکھا تھا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری پینٹنگ کی کلاسز؟ فرحان نے طنز سیا پوچھا۔ اچھی جا رہی ہیں، کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ تینوں کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اس لیے شاہ جہاں نہیں جانتا تھا کہ فرحان اکثر اسے اپنے الفاظ کے تیروں سے چھننی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، لیکن اب الماس کو اپنی زندگی میں مشغول اور ہلکا پھلکا دیکھ کر فرحان سے رہا نہ جاتا تھا۔ زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ کیا کر لو گی یہ سب سیکھ کر؟ لہجہ مزید تلخ ہوا۔ شاہ جہاں سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، اپنی چائے کا کپ اٹھاتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھار کچھ بنا لیا کروں گی، ویسے بھی کچھ اتنا خاص نہیں آتا مجھے۔ اسے اپنی نجات اسی میں نظر آئی کہ اپنی کم مائیگی کا اظہار کرے۔ تم ایک بہترین آرٹسٹ ہو، شاہ جہاں نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں کو مطلع کیا۔ ایک دن نمائش ہوگی تمہاری پینٹنگز کی، ایگزیبیشن ہوگا، لاکھوں کی ایک ایک پینٹنگ بکے گی۔ کلاسز تو اس قدرتی فن کو نکھارنے کے لیے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ آ جائے گا۔ اس کا دماغ مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح واقف ہوں ایسی مڈل کلاس لڑکیوں سے جو امیر بڈھوں سے شادی کر کے بعد میں اپنے راستے بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ اب قدرے اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ انہیں شاہ جہاں کی طرف تاری ایک آنکھ نہ بھائی۔ اسٹاپ اٹ، دس از ایموشنل ابیوز۔ شاہ جہاں تیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے کیا دیکھ کر مجھ سے شادی کی؟ اس نے، اس کے باپ نے میرا پیسہ دیکھا، پیسہ، 2 ٹکے کی محبت نہیں سے مجھ سے۔ وہ بھی اب چلا چلا کر بات کر رہے تھے۔ آپ کو ہے؟ شاہ جہاں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے کبھی اسے جاننے سمجھنے کی کوشش کی؟ الماس ساکت بیٹھی کارپٹ کو گھو رہی تھی۔ سب دھندلا نظر آ رہا تھا، شاید آنکھیں نم تھیں۔ نم نے اسے بھی باپ کے خلاف ورگلایا۔ 2 ٹکے کی عورت، میں تمہیں جھکی سے اٹھا کر یہاں لایا، اوقات تھی تمہاری؟ فرحان نے رخ الماس کی جانب کیا۔ یہ تمہارے حق میں کیوں بول رہا ہے؟ کون سی چال ہے تمہاری کہ؟ شاہ جہاں نے میز پر رکھا پھولوں سے سجا شیشے کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا اور زوردار چماکا ہوا اور فرش پر کرچیاں اور پھول بکھر گئے۔ حیوان ہیں آپ، میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ الماس پر نظر ڈالی۔ شاہ جہاں کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے جس سے آپ اس قدر حد تک امیز سلوک کر رہے ہیں؟ میں مزید کچھ دیر یہاں رہا تو جان لے لوں گا آپ کی۔ یہ کہتے ہی اس نے رخ سیڑھیوں کی جانب کیا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ والیٹ اور موبائل کارڈ، چابیاں، سب ضروری چیزیں اٹھاتا۔ وہ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اسے فوری طور پر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اسی طرح تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تو الماس اس کی جانب لپکی۔ فرحان پانی کا گلاس منہ سے لگائے اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی جانب نگاہ تک نہ کی۔ پلیز شاہ جہاں، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ الماس، میری کیفیت کو سمجھو۔ اس کی آواز اونچی ہوتی چلی گئی۔ میں جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ یہ تمہاری عزت نہیں کرتا، اور اس قدر توہین
جو تم ہو نہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش؟ چھوڑو نا شاہ جہاں، تم اگر چپ ہو جاتے بات اتنی نہ بڑھتی۔ الماس نے التجائیہ لہجے میں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے تم نے خود کو عادی کر لیا ہے، یہ تمہاری شادی شدہ زندگی کا حصہ ہے نا؟ وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ الماس کی خاموشی نے اسے اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ میں واپس آ جاؤں گا۔ دفتن شاہ زیب نے دیکھا اس ہلکی ہلکی چاندنی اور ٹارچوں کی روشنی کے بیچ 10-12 افراد اس کے گرد دائرہ بنائے کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ اس کے بالکل سامنے شاہ جہاں کھڑا تھا۔ وہ سب تماشائی تھے اور شاہ جہاں کے خاص بندے، لیکن آج رات انہیں تفریح مہیا کی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کا وقت تمہارے پاس پہلے گناہ کا اعتراف کرنے کے لیے ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں اپنی داستان شروع کرو اور مکمل بھی، ورنہ تمہیں دیے گئے وقت کی گنتی نئے سرے سے شروع ہو جائے گی، اور گناہ بھی دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ شاہ جہاں مسکرایا۔ میرے بندے بہت آسانی سے بور ہو جاتے ہیں، کہیں تم میں، اور اگر آدھے گھنٹے سے پہلے ختم ہو جائے پھر تو بہت اچھا ہے، ہم سب کا وقت بچ جائے گا۔ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ نرمی کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں۔ گناہوں کا اعتراف کرتے انسان کی زبان اٹکتی ہے، نالودہ ترمیم کرنے کی بھی کوشش ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں جو بتاؤں گا وہ سچ ہوگا یا نہیں؟ میرے بندے تمہیں یہاں لانے سے پہلے خوب ریسرچ کر کے آئے ہیں تمہارے بارے میں، اور کچھ گناہ تو تمہاری یہاں موجودگی کا سبب بھی ہیں۔ ایک استہزائیہ نظر سر سے پیر تک اس کے برنا وجود پر ڈالی۔ چلو شروع ہو جاؤ، کوئی اہم نکتہ چھوڑ نہ دینا، ورنہ میں نہیں جانتا ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا اس مہینے کا پہلا گناہ یہ تھا کہ میں علینا سے چھپ کر اس کی بیسٹ فرینڈ سے ملا تھا۔ اس نے قدرے اٹکتے ہوئے کہا تو شاہ جہاں کے دائیں جانب کھڑے بندے نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے شاید ٹائمر سیٹ کیا تھا۔ کیسی ملاقات؟ شاہ جہاں نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھاتے کندھے اچکائے۔ دیکھو میں ہر بار تمہاری یوں مدد نہیں کروں گا، تمہیں خود تفصیل بتانی ہوگی، جیسی ملاقاتیں میری اور علینا کی ہوتی ہیں۔ اس نے نظریں جھکائے۔ تفصیل بتائی۔ ہم دونوں کا اکثر مذاق چلتا رہتا تھا، علینا کی موجودگی میں بھی وہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ Don't try to justify your sins, baby boy. It's gonna get you killed there. شاہ جہاں نے سر نفی میں ہلاتے اسے تنبیہ کی۔ تم پہلی بار میں اسے ٹوک دیتے، اب وقت کی قدر کرو اور تول کر بولو۔ اس کے بعد بھی میں اسے چھپ چھپ کر ملتا رہا ہوں۔ علینا کی طرف سے کوئی ایشو تھا تمہیں؟ نہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر زمین کو گورا۔ بس یہ ملاقاتیں جاری ہیں؟ 2 ٹائمر۔ ہاں، اور آج اپنے منہ سے یہ اعتراف کرنے والے مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے دھوکہ دیا، بلکہ اس کی دوستی بھی خطرے میں ڈالی۔ میرا مقصد تمہارا ضمیر جگانا نہیں، یقین کرو۔ شاہ جہاں کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا انڈرویئر اسے دے دو۔ شاہ زیب کو پہلی بار احساس ہوا کہ انڈر گارمنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اس نے تیز تیز ہاتھ چلاتے وہ پہنا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے تو تم صرف انڈرویئر اور جینز پہن کر کے بھی اس سارے معاملے سے کنارہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہو، شاہ جہاں نے اس کی طرف قدرے جھک کر کہا، لیکن آدھے کپڑوں میں میرے بندے تمہیں یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے، نہ کہیں جانے دیں گے۔ ملیحہ اپنے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی شوق سے ٹھٹک کر رک گئی۔ مغرب کا وقت ہونے کے باعث کمرے میں نیم تاریکی تھی، لیکن سیماب کا ہیولا تو وہ اندھیرے میں بھی پہچان لیتی تھی کہ وہ قد و قامت میں ندا اور امی سے قدرے مختلف تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولے کھڑی تھی، موبائل کی ٹارچ جلائے اس کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے میں، الٹنے پلٹنے میں مصروف تھے۔ اچانک سے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ دھیرے سے پلٹی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔
میری قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، سوچا سوئی دھاگا سے سی لوں۔ وہی ڈھونڈنے یہاں آئی تھی۔ اس نے نہایت خود اعتمادی سے ملیحہ کو اس کے کمرے میں موجودگی کی وجہ بتائی۔ لائٹ کیوں آن نہیں کی؟ ملیحہ کی ابھی بھی تسلی نہ ہوئی تھی، آخر کہ وہ ایک اجنبی تھی۔ جلدی میں خیال نہیں رہا۔ ملیحہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن اس کا رنگ متغیر ہوتا نہ پایا۔ اچانک دھیان موبائل کی طرف گیا۔ اس کے پاس تو موبائل نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سماپ کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور ایک نظر اسکرین پر ڈالتے تیز ہی نظروں سے اندازہ لگایا، یہ میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہاں سائڈ ٹیبل پر رکھا ملا، میں نے روشنی کی خاطر۔ جھوٹ پہ جھوٹ مت بولو۔ ملیحہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کس کے کہنے پر ہمارے گھر میں گھسی ہو اور کس کے لیے جاسوسی کر رہی ہو؟ بیڈ پر بیٹھتے سماپ کے چہرے پر ایک ہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لائٹ آن کرو اور سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ سننے کے لیے تمہیں سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ ملیحہ نے جلدی سے لائٹ آن کی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا تھا تمہاری فیملی کے ایک ایک فرد کے بارے میں معلومات حاصل کروں، تمہارے بڑے بھائی ارحم کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں، وہ کیسے مرا تھا، کیا ہوا تھا، اور یہ کہ تمہاری فیملی کیا جانتی ہے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں۔ اس نے ایک الجھی ہوئی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ کوئی اس کا ذکر تک نہیں کرتا، صرف 2 سال میں بلا دیا گیا۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ خبر سن کر وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہیں، اور ہم سب نے مل کر تہیہ کیا کہ ارحم کا ذکر نہیں کریں گے امی کے سامنے۔ وہ خود بھی اپنے دل کی حالت سے واقف ہیں، اس لیے اپنی دوسری اولاد کے لیے جینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ ملیحہ نے آنکھوں سے گرتے آنسو پونچھے۔ میں نے ساتھ سے پوچھا تھا، وہ بتا رہا تھا وہ رات گئے دوستوں کے ساتھ ریس لگاتا تھا، وہ بھی پیسوں کی۔ سماپ کو شاید ساتھ کے الفاظ پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا، تبھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آئے دن اس بات پر ہی جھگڑا لگا رہتا تھا۔ ملیحہ نے نظریں جھکائیں۔ ہم کسی کو نقصان سے تب تک نہیں بچا سکتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بچانا چاہے۔ وہ اس ریس اور جوئے کی لت سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں تھی اس میں۔ اسے اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ اسے لگا سماپ کا کوئی قصور نہیں، وہ تو ایک کرندہ تھی، ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا۔ 1 ہفتہ قبل میں اپنا دوسرا گناہ بتانے کو تیار ہوں۔ اب اسے جسم میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ سردیاں تو نہیں تھیں، لیکن اتنی دیر برہنہ رہنا صرف اعصاب پہ ہی نہیں اس کے جسم پر بھی برا اثر ڈال رہا تھا۔ ایسا فرماندار بیٹا تو ہر کوئی چاہتا ہے، بس تمہیں پتہ ہے نا آج تمہارے اپنے باپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ شاہ جہاں نے طنز کیا تو اس سمیت وہاں موجود سب افراد دل کھول کر ہنسے۔ ان سب کی ہنسی، اسلحہ اور گہرے اندھیرے اور ٹارچوں کی روشنی ایک عجیب سا پراسرار ماحول بنا ہوا تھا۔ شہزیب کو جھجری سی آ گئی۔ اپنے بچپن کے دوست کو دھوکہ دیا، شرمندگی سے اس کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اوہ یار، یہ اس بار تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دائیں جانب کھڑے گارڈ کو مخاطب کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ دونوں کا کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ ان کی تفریح کا سامان آج کے لیے تو میں ہی ہوں، شہزیب نے جل کر سوچا۔ اس کے ساتھ شاپنگ مال میں گھومتے پھرتے اس کی منگیتر سے سامنا ہو گیا۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل میرے پاس غلطی سے چھوڑتا اپنی منگیتر کے ساتھ لنچ کرنے چلا گیا۔ اس نے شاہ جہاں سے نظریں چرائیں۔ اس میں اس کا ڈیبٹ کارڈ بھی تھا۔ میں نے 2 لاکھ کی شاپنگ کی، اسے نہیں بتایا۔ ابھی تک اسے پتہ نہیں چلا؟ وہ تو ریکارڈ میں آ جاتا ہے نا کہ کہاں کہاں رقم ادا کی گئی ہے۔ وہ بل وغیرہ ایسے کاغذات دیکھتا بھی نہیں، اس کے نزدیک یہ کوئی ایسی رقم نہیں۔ لیکن اگر اسے پتہ چلا کہ یہ حرکت میں نے کی ہے تو دوستی یقیناً ختم ہو جائے گی۔ وہ پیسے سے زیادہ دوستی اور اعتبار کو اہمیت دیتا ہے۔ پھر تو اس نے غلط آدمی سے دوستی کی نا؟ شاہ جہاں اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس کو واپس تو کر دیا ہے نا والیٹ اور کارڈ؟
اس ایماندار بچے کو پینٹ دے دو بھئی، شاہجہاں بآواز بلند بولا۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس گناہ کے اعتراف کا جس میں ڈر ہے کہ کہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہ لگ جائے۔ ٹائمر پھر سیٹ ہوا۔ میں ڈر گیا ہوں یار، تمہارے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ کہیں اصل مدعا بیچ میں ہی نہ کہیں دفن ہو کے رہ جائے۔ شاہجہاں چند قدم آگے بڑھا اور شاہ زیب کو شدت خوف سے جوجری آ گئی۔ اسے لگا وہ نیم پاگل انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اشارہ دیتا ہوں۔ اس پارٹی سے دور ایک نیم تاریک کمرہ، ماجبین و شاہجہاں۔ شاہجہاں ایک لمحے کو رکا اور منہ اس کے کان کے قریب لا کر سرگوشی کی۔ اور 5 کمرے۔ شاہجہاں میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، وہ گڑ گڑانے لگا۔ اس نے صرف علینا سے کہا تھا کہ وہ ماجبین کو تم سے اکیلے ملنے پہ اکسائے۔ اس دن میرے بندے اس کمرے میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک کی نظر سامنے تمہارے کیمروں میں سے ایک پر پڑی۔ کمرہ تو نیم تاریک تھا، لیکن علینا نے ماجبین کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جیسے ہی بہک کر اس کے قریب آؤں وہ دونوں لیمپ آن کر دے۔ اتنی روشنی ہو جائے گی کہ تم دنیا کے سامنے شاہجہاں کو بے لباس کر سکو۔ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ یہ آئیڈیا تمہارے کہنے پر علینا نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا۔ شاہجہاں الٹے قدم چلتا لوٹ کر اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا۔ ماجبین کی زندگی میں پہلے کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ تعلیم اور جدید فیشن کے علاوہ اسے کسی شے میں دلچسپی نہیں رہی، اور تم نے اس کے دماغ کو یہ گند بھرا۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس ویڈیو سے فائدہ کیا ہوتا سب جانتے ہیں۔ میں نے کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اصل بات شاہ زیب کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ ماجبین نے بعد میں دعویٰ کرنا تھا تم نے ریپل سے جوس میں پلائی تھی اور ویڈیو بھی تمہیں نے بنائی تھی۔ کہا نہ اسے وائی کا بدلہ لینا تھا۔ یہ زہر اس کے کانوں میں انڈیلا علینا نے، لیکن منصوبہ سارا تمہارا تھا۔ شاہجہاں کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی جب میں نے علینا کو اس کی بہترین سہیلی لیزا والا قصہ سنایا۔ وہ سب بتانے لگا، یہاں تک کہ تمہیں پکڑوانے پر بھی راضی ہو گئی۔ پہلے تمہیں ماجبین نے ہی یہ سب بتایا ہوگا۔ ہاں، جب ہم نے کیمرے دیکھ لیے اس نے بڑی آسانی سے اعتراف کر لیا۔ اسے اپنی ہی غلطی کا احساس بھی تھا۔ شاہجہاں اب کی بار دل سے مسکرایا۔ وجہ وہی پرانی جو سب جانتے تھے، وہ مجھے پسند جو کرتی ہے۔ مجھے اسی بات کی جلن تھی۔ شاہ زیب نے نظریں جھکائیں۔ نہیں ڈیئر فرینڈ، یونیورسٹی میں میری شہرت سے خائف ہو تم، میری جگہ لینا چاہتے ہو۔ علینا نے سب بتایا ہے مجھے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تمہاری برہنگی اور گناہوں کے اعتراف کی ویڈیو بن چکی ہے۔ یہ کہتے اس نے گارڈز پر نظر ڈالی۔ ٹارچیں بہت اچھی کوالٹی کی ہیں یار۔ شاہجہاں نے گھر سے نکلتے ہی حیدر کے گھر کا رخ کیا۔ آج اس کا ارادہ اپنے جگری یار کے ہاں رات ٹھہرنے کا تھا، لیکن آج رات اس کے دوست حیدر کی الوداعی پارٹی تھی۔ اس کا امریکہ کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اسی کوشش میں لگا تھا کہ ویزا لگ جائے۔ شاہجہاں بھی سب کے بیچ بیٹھا حیدر کی حصے مذاق کا لطف اٹھا رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا موبائل گاڑی میں ہی پڑا رہ گیا ہے۔ وہ سب سے معذرت کرتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے ہوتا گھر کے بیرونی حصے میں آیا۔ وہ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک سسکی کی آواز کانوں میں پڑی تو رک گیا۔ ارد گرد نظر دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسے پارکنگ ایریا کے دائیں جانب موجود گارڈن میں 2 ہیولے نظر آئے۔ ایک رانیہ تھی۔ اس نے قریب جاتے دیکھا تو ارد گرد کی مدھم روشنیوں میں صاف دکھائی دیا دوسرے انسان کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک نیلی رنگ کی کار کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جہاں سے وہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر شاہجہاں کو شوق تو لگا، لیکن اس کے رخصت ہونے پر وہ آگے بڑھتا رانیہ کے قریب چلا گیا۔
یہ دیکھ کر شاہجہاں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ شاہجہاں، آپ یہاں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکی ہوں، میری کوئی چاہے بھی تو مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے چہرے سے اپنے آنسو پونچھے۔ آزما کر دیکھو، جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر بیٹھے لہروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ گارڈز کچھ فاصلے پر موجود پوری طرح الرٹ کھڑے تھے۔ یہ نسبتاً ویران جگہ تھی۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ فی الحال تو دور دور تک کوئی بندہ بشر دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن عالمگیر کو اس کے گارڈز نے سمجھایا تھا کہ ایسی کھلی جگہ زیادہ وقت گزارنے کے لیے خطرناک ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یہاں گزارے۔ ملیحہ نے سینڈل اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور ننگے پاؤں یوں ہی بیٹھے بیٹھے ریت میں دھسانے لگی۔ وہ اس کے پیروں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ملیحہ نے نگاہیں ساحل سے ٹکراتی لہروں پر جمائے عالمگیر کو مخاطب کیا۔ تمہاری بندی نے تمہیں بتایا ہوگا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ ہاں، تمہارا کام مکمل ہونے کے بعد۔ عالمگیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شک سا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا بھلا کہ اس کے گھر والے حقیقت سے ناواقف ہوتے؟ وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، ان کے گھریلو معاملات کی اپڈیٹ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری بندی؟ اس نے حیرت زدہ نظروں سے ملیحہ کی جانب رخ کیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے ریت پر بیٹھا تھا، لیکن وہ اتنی ظالم بھی نہیں تھی۔ اس نے صبح آفس آتے ہی کہا تھا کہ آفس ٹائمنگ کے بعد وہ اس کے ساتھ ساحل سمندر پہ جانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہو۔ عالمگیر کو تمام کام سلیقے سے کرنے کی عادت بھی تھی، اور یہ اس کے مرتبے کی ڈیمانڈ بھی۔ اس کے آفس کے ایک کونے میں اس کی وارڈروب بھی موجود تھی۔ ملازمین جانتے تھے کہ اس کا زیادہ وقت آفس سے باہر گزرتا تھا۔ اس طرح کے لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ کبھی کوئی غیر ملکی اس سے کاروبار کے سلسلے میں ملنے آ رہا ہوتا، تو کبھی کسی مقامی سرمایہ کار کی ملاقات کسی امریکی سے کروانے میں اس نے اہم کردار ادا کرنا ہوتا تھا۔ ہر ملاقات کے مطالبات مختلف تھے۔ گرگٹ کی طرح رنگ اور حلیہ بدلنا اس کی کامیابی کی کنجی بھی تھی۔ اس قدر خشک کاروباری روٹین میں ملیحہ کے ساتھ یوں ریت پہ آ کر بیٹھنا اس کے لیے دلی مسرت کا باعث تھا۔ گرے جینز کو اس نے نہ پانی سے بچانے کی کوشش کی، نہ ریت سے۔ وہ بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ ملیحہ لڑنے کے موڈ میں ہے۔ اس کو ایک ٹھوس وجہ عالمگیر نے خود فراہم کی تھی۔ ایک حسین اور خوش اطوار لڑکی سے بھلا ایک دولت مند آدمی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایسی لڑکی جو تمہاری خاطر اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہو گئی۔ اس نے ایک چپتی نگاہ عالمگیر پر ڈالی۔ ہمارے گھر میں گھس کر، اپنا ید دکھا کر، ہمدردیاں سمیٹ کر اس نے ہمارے کمرے اور دل و دماغ دونوں ہی ٹٹولے، جیسے میری کمپنی میں تم گھسی تھی۔ عالمگیر نے بھی اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ابرو اچکائے۔ مجھ سے دوستی کی، اشاروں کنایوں میں محبت جتائی۔ محبت مجھے ہے، اس سے میں نے کب انکار کیا؟ وہ تنک کر بولی۔ شادی تو تمہیں مجھی سے کرنی ہوگی۔ عالمگیر نے اس کا ریت پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کسی لڑکی کو بیوقوف بنانا کتنا آسان ہے نا؟ شادی کی باتیں شروع کر دو، اس کا ذہن موضوع سے ہٹ جائے۔ ملیحہ نے تلخی سے سوچا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن میرا اس سے تعارف میرے دوست نے کروایا تھا۔ اس کے خیال سے ایسے کام کے لیے وہ موزوں ترین لڑکی تھی۔ وہ ایک پیشہ ور طائف ہے۔ اپنا کام اس نے بخوبی سر انجام دیا۔ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ ملیحہ نے شوق بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے خیال سے تو وہ ایک بہترین لڑکی ہے، اب کیا ہوا؟
اس کا پیشہ جان کر تمہاری اس کے لیے سوچ بدل گئی؟ عالمگیر نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ یوں ہی کرتے ہیں نا ہم، لوگوں کو کوئی ایک بات پتہ چلتی نہیں کہ اس انسان کی سب خوبیوں اور اچھائیوں کو نظر انداز کر کے ایک نقطے پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ملیحہ نے سامنے ریت پر نظر جمائے سرگوشی میں کہا۔ بہت سی عورتیں خود یہ راستہ نہیں چنتی، اس راستے پہ چلانے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ عالمگیر نے اس کا ہاتھ چھوڑتے چہرے کا رخ تھوڑا اوپر کو کیے، اس پانی کی ہلکی سی پوار کا لطف اٹھایا جو آنے والی لہروں نے اس کی جانب اچھالی تھی۔ جانتی ہو، اور ہمدردی محسوس ہوتی ہے ان عورتوں سے مجھے۔ اس نے گود میں رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیں۔ اتنی بھری پوری دنیا میں کیا آتا ہے ان کے ہاتھ؟ نہ جیون ساتھی کا پیار، نہ اولاد کی خوشی، نہ اپنے گھر کا تحفظ۔ کتنے ہی خوبصورت مخلص رشتوں سے ان کی زندگی محروم رہتی ہے۔ اس نے مڑ کر ملیحہ کو دیکھا۔ انمول تھے وہ لمحات جو اس لڑکی کی سنگت میں گزارے تھے۔ خوبصورت سوچ رکھنے والی لوگ کہاں ملتے ہیں؟ وہ عورت ہو کر دوسری عورت کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس تھا، وہ تکلیف بھی جس سے وہ خود ناآشنا تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہاری فیملی میرے بارے میں کچھ جانتی ہے یا نہیں۔ پولیس کی تفتیش سے تمہارا نام سامنے تو آ گیا تھا، لیکن کسی نے طاقت کا استعمال کر کے تمہیں بچا لیا۔ اس کی موت تو تمہاری گاڑی سے ہی ٹکرا کر ہوئی تھی۔ یہ جاننے میں چھوٹی چھوٹی بہت سی باتوں نے مدد کی۔ اس روٹ پر تمہاری ہی گاڑی گزری تھی۔ آخری پیٹرول پمپ سے جو تم نے گاڑی کا فیول بھروایا تھا، وہاں سے آتے جاتے جن جگہوں پر تمہاری گاڑی اور اس میں موجود تم کیمروں کی زد میں آئے، اور جانے کیا کیا۔ بہت مضبوط کیس تو نہ بنتا، لیکن تمہیں عدالت تک لایا جا سکتا تھا۔ اس نے رخ عالمگیر کی جانب کیا اور اس کی جانب جھکتے اس کی تھوڑی میں موجود ڈمپل پر انگلی رکھی۔ شاید اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی بہن نہیں ہوں، لیکن میں اس بات سے بھی مطمئن ہوں کہ تم بچ نکلے۔ میں جب گاڑی سے اتر کر اس کے پاس پہنچا تو اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ ملیحہ، اس نے سر جھکا دیا۔ میں جس محبت کا دعوے دار ہوں، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کروں۔ اب کی بار ملیحہ نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اسے تسلی دینا چاہتی ہو۔ اس کی غلطی نہیں تھی، میں سرخ بتی پر رکا نہیں تھا۔ سڑک پار کرنا اس وقت ارم کا ہی حق تھا۔ بیٹا، تمہارے گھر والوں سے بات کرنے سے پہلے مجھے بہتر لگا کہ میں تمہاری رائے لوں۔ ندا اس وقت مامی کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور مامی نے اس کے دونوں ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ میں ساتھ کے لیے تمہارا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کی کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ندا کو شاید ہی زندگی میں کبھی کوئی بات سن کر اس حد تک شوق لگا ہو جو یہ الفاظ سن کر لگا۔ سعد اور میں؟ مامی، سعد اور میں؟ اس کی حیران نظروں پر مامی کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ تم دونوں اتنی اچھی طرح ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہو، اور اوپر سے فرسٹ کزنز ہو، ہمیشہ ساتھ بھی رہے ہو، گھر والی بات ہے۔ انہیں لگا ندا کو حیرت کا جو جھٹکا لگا ہے، اس سے سنبھلتے ہی وہ خوشی سے حامی بھر لے گی۔ مامی، میں نے کبھی سعد کے بارے میں شادی کے حوالے سے نہیں سوچا۔ وہ اب کی بار گھبراہٹ میں قدرے اونچی آواز میں بولی۔ اسے اپنا چہرہ شرم کے مارے گرم ہوتا محسوس ہوا۔ سعد سے شادی؟ لیکن یہ بات وہ نہیں جانتا تھا جو اسی پل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی طرف ندا کی پیٹھ تھی، وہ اس کے تاثرات بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ جانتا تھا تو یہ کہ وہ پہلے سکندر کو پسند کرتی تھی، اور وہ اس سے شادی کی انکار کی تعویلیں پیش کر رہی تھی۔ امی، مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو میرے لیے اس طرح سے نہیں سوچتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ لیکن بیٹا، تم دونوں کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں۔ مامی سعد کو بگڑتا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی دوست ہے نا شمائلہ، اس کا رشتہ مانگ لیں۔
وہ اس وقت شدید غصے میں تھا اور ندا کو پوری طرح جتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر مرا نہیں جا رہا۔ اسی انا کی حفاظت کے چکر میں اس نے آج تک ندا سے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تھا۔ ایک ہی تو ڈر تھا، وہ اس کی عزت نفس مجروح نہ کر دے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج وہ اس کی ماں کے سامنے بے دھڑک اعلان کر رہی تھی کہ وہ سعد سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ندا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ آج سعد کے منہ سے پہلی بار ایسے الفاظ نکلے تھے جنہوں نے اس کا دل چھنی کر کے رکھ دیا تھا۔ ناراضگی، بے اتنائی یا نظر انداز کرنا۔ سعد کی ان سب حرکتوں کی اصل وجہ ندا کی اپنی ہی خطائیں ہوا کرتی تھیں۔ اس سب سے دل ویسا نہ دکھا تھا جیسا کہ آج اس کے منہ سے یہ سن کر کہ ندا نہ صحیح کوئی اور صحیح، اسے تو محض شادی سے غرض تھی، کس سے ہوتی اس سے مطلق فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی جانب مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سعد ٹھٹکا۔ اس کے خیال سے تو دل اسی کا ٹوٹا تھا، یہ اسے کیا ہوا؟ وہ اس پر نظر ڈالتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعد کی امی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دن پہلے ہی تو ان کے پاس آیا تھا وہ۔ امی، مجھے ندا سے شادی کرنی ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھتا، اپنی خواہش کا اظہار کرتا وہ ایک پل کو نہ جھجکا تھا۔ لیکن بیٹا، وہ تو ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہے، میں تو تمہارے لیے ایک چاند سی لڑکی ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ وہ سکندر کی ماں بتا رہی تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک بے حد حسین لڑکی رہتی ہے، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ڈاکٹر بننے ہی والی ہے۔ ہمارے خاندان میں وہ لوگ خوشی سے رشتہ کریں گے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائیں۔